بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اسلامیات کا لیکچر پڑھیں گے، رسالت کا مفہوم اور اس کی ضرورت و اہمیت۔ تو رسالت شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے ہم نے عقیدہ توحید پڑھ لیا ہے۔ اسلام کا پہلا عقیدہ توحید ہے، اور اس کے بعد دوسرا عقیدہ رسالت ہے۔ تو جس طرح توحید پر ایمان لائے بغیر انسان کا ایمان کامل نہیں ہوتا، اسی طرح رسولوں پر ایمان لائے بغیر بھی انسان کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ تو اب ہم دوسرا عقیدہ پڑھتے ہیں، عقیدہ رسالت۔ تو لفظ رسالت کی پہلے ہم لغوی تعریف پڑھتے ہیں۔ لفظ رسالت عربی زبان کا لفظ ہے جو رے، سین اور لام سے بنا ہے، جس کا مطلب ہے پیغام پہنچانا، اور لفظ رسول بھی اسی سے بنا ہے، جس کا مطلب ہے پیغام پہنچانے والا۔ اسی طرح رسالت کی اصطلاحی تعریف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام اچھے طریقے سے خوبصورت انداز میں لوگوں تک پہنچا دینے کا نام رسالت ہے۔ تو یہ رسالت کی اصطلاحی تعریف ہے۔ اب ہم رسول کی بات کرتے ہیں کہ رسول در حقیقت اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اچھے طریقے سے لوگوں کی طرف لائے، اسے رسول کہتے ہیں۔ پھر اسی سے متعلق ایک کویسچن ہے، نبی اور رسول ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ یہ بورڈ میں اکثر یہ کویسچن بھی آ جاتا ہے، تو ان دونوں میں فرق بھی ہمیں آنا چاہیے۔ تو رسول اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس پر کتاب بھی نازل ہو اور وہ اپنی شریعت کا پابند بھی ہو، یعنی رسول اس کو کہتے ہیں کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کتاب نازل ہو اور وہ اپنی شریعت کا پابند بھی ہو۔ اور نبی اسے کہا جاتا ہے کہ جس پر کتاب تو نازل نہ ہو، لیکن وہ اپنے سے پہلے جو شریعت آئی ہے اس کا پابند ہو، یعنی نبی اسے کہتے ہیں کہ جس پر کتاب تو نازل نہ ہو، لیکن وہ پہلی شریعت کا پابند ضرور ہو۔ تو یہ نبی اور رسول میں فرق ہے۔ اس کی مثال ہم سمجھ لیتے ہیں، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول تھے، ایک ہی دونوں کا زمانہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی، اور حضرت ہارون علیہ السلام یہ نبی تھے، ان پر کتاب تو نازل نہیں ہوئی، لیکن یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے پابند تھے۔ تو یہ نبی اور رسول میں فرق ہے۔ تو اکثر یہ سوال بورڈ میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے رسول کی ضرورت و اہمیت، کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف رسول یا مختلف انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں کیوں بھیجے؟ تو اس کویسچن کے متعلق ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو در حقیقت اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام بھیجے، اور وقتاً فوقتاً مختلف علاقوں میں، مختلف جگہوں میں اور مختلف اقوام پر یہ انبیاء اور رسول علیہ السلام تشریف لائے، تاکہ وہ لوگوں کی ہدایت کا سبب بن سکیں، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا سکیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب انہیں عطا کر سکیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں،
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا، یعنی ہر امت کی طرف کوئی نہ کوئی رسول بھیجا۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ ان لوگوں کی اصلاح کی جا سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ یہ میرے برگزیدہ بندے ہیں، لہٰذا ان میں تفریق نہیں کرنی چاہیے، ان میں فرق نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں لا نفرق بین احد من رسولی، یعنی ہم اس کے رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے، یعنی اس کے رسولوں کے مابین کوئی فرق نہیں کرتے، کوئی تفریق نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ اس لیے نازل فرمائی تاکہ ہمارے دلوں میں کسی قسم کا کوئی ابہام، کوئی شبہ پیدا نہ ہو، کیونکہ تمام انبیاء علیہم السلام کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ فضیلت ہے، ان کا مرتبہ اور مقام ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔